يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ فتویٰ دیتے وقت بہت زیادہ احتیاط لازمی ہے، اور فتویٰ بھی ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ فتویٰ دینے کے لیے بھی کچھ اصول اور کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلے اور بنیادی اصل فتویٰ دینے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس قضیہ کا تحقیق کیا جائے، اس مسئلے کی تحقیق، یعنی جو زمینی حقائق ہے اس سے مکمل طور پر آدمی مکمل طور پر اس کے بارے میں علم رکھتا ہو، اس کے فتویٰ دے سکتا ہے۔ لہذا بلا تحقیق کسی مسئلے سے متعلق بھی فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک اصل ہے۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ فتویٰ شخصیات پر نہیں دی جاتی ہے، بلکہ مسائل پر، اوصاف پر ہی حکم لگایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابر نے شروع سے لے کر اب تک بریلوی جماعت پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ جن کے یہ شرکی نظریات ہے تو وہ مشرک ہے، لیکن من حیث الجماعت کسی جماعت پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ تو اس وجہ سے اگر فتویٰ دیا جائے کسی شخصیت سے متعلق تو یہ فتویٰ کے اصول کے بالکل خلاف ہے، بلکہ نظریات پر فتویٰ لگائی جاتی ہے کہ جن کے یہ نظریات ہے تو اس کا حکم یہ ہے۔ اس وجہ سے کتاب القضاء جس نے پڑھا ہو تو اس میں باقاعدہ قاضی جو حکم دیتا ہے تو وہ اوصاف پر حکم دیتا ہے، اوصاف پر حکم لگاتا ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ اوصاف ذکر کریں، جو آدمی ان اوصاف کے قائل ہوں گے تو وہ اس حکم میں خود بخود داخل ہوں گے۔ تیسری شرط، بنیادی شرط یہ ہے کہ فتویٰ میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اس وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے: وَلَقَدْ صَدَقَ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: انتم اليوم فی زمان، تم ایسے زمانے میں ہو، الہوا فیہ تابع للعلم، کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تمہارے سارے خواہشات یہ علم کے تابع ہے، لیکن فرمائے وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَكُونُ الْعِلْمُ فِيهِ تَابِعًا، ایسا زمانہ آئے گا کہ علم خواہشات کے تابع ہوں گے، جس کے جی میں جو آئے گا تو وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا۔ حال یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے خواہشات یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے تابع ہوں۔ آخر میں ایک اور بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آج کل ایک سطحی ذہن بن چکا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی مسئلے میں تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ اس کو مانتا نہیں ہے، یہ اس کا احترام نہیں کرتا، جبکہ یہ بات بالکل عامیانہ بات ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ وہ اپنی مقدمہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں وہ منتہی الحدیث، لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ آتا ہے تو اس وقت امام مسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین
وَيَا طَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِ، اے استاذوں کے استاذ کو جاننے والا. پھر فرماتے ہیں اقبل رجلیک، مجھے چھوڑ دو، دعنی اقبل رجلیک، کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسا دو اور آپ کے چہرے کو بوسا دو. دیکھو ان کے ساتھ باوجود اختلاف کے کتنا ان کے احترام کرتے ہیں. اس وجہ سے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بخاری شریف کا ایک شرح ہے ان کا، انہوں نے ان میں لکھا ہے کہ قول کی تضعیف یہ قائل کی تضعیف کو مستلزم نہیں ہے. دیکھو کتابوں میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ائمہ کے آپس میں، لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رحمہ اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ قول کی تضعیف کہ قائل کی تضعیف کو مستلزم نہیں ہے. اس وجہ سے فتویٰ دیتے